یہ میں کیا سن رہا ہوں دلاور، کیا تم کسی تفتیش کے بغیر ہی مطمئن ہو جاؤ گے؟ سراج بولا، آخر کیا تفتیش کرو گے تم؟ دلاور نے کہا۔ جھنجھلاہٹ اس کے لہجے سے عیاں تھی، صاف محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ دوسرے چاہتے ہیں وہ اسے منظور نہیں، مگر وہ سب کو روکنے سے بھی قاصر تھا۔ ایس پی صاحب، میں کہتا ہوں کیا یہ اداکاری نہیں ہو سکتی؟ اس کا رونا دھونا اور مکر کرنا۔ پیڈرو کا حوصلہ بڑھ گیا۔ کیا اس کی صورت پر میک اپ کا جھوٹا نقاب نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہمارے چودھری صاحب کا دل بہت نرم ہے نا، اس بات سے پگھل گیا ہے کہ اس کے ایک بیٹے کو بس نے کچل دیا تھا اور دوسرا بالکل ہمارے چودھری صاحب جیسا تھا۔ وہ کہا مار کے ہنسا۔ انہی کی شکل و صورت رکھنے والا، آواز بھی ایسی ہی تھی اس کی، اور کمال یہ ہے کہ اس کا نام بہادر تھا۔ دلاور اور بہادر میں کیا فرق ہے؟ وہ جنگ میں لاپتہ ہو گیا تھا، اس نے پوچھ لیا کہ تم وہی تو نہیں ہو، اور چودھری صاحب جذبات کی روح میں بہہ گئے۔ ذرا سی دیر میں صورتحال بدل گئی تھی۔ جب سراج آیا تھا تو اس نے پیڈرو کا گلا دبوچ لیا تھا اور اسے دلاور نے چھڑایا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ سراج کی حمایت میں اور دلاور کی مخالفت میں بول رہا تھا۔ دلاور یقیناً اندر ہی اندر کھول رہا ہوگا کہ پیڈرو اس وقت صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ غلط بات مت کرو، دلاور نے گھررا کے کہا۔ میں جذبات سے نہیں، عقل سے سوچنے والا آدمی ہوں۔ پھر تم تفتیش کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تفتیش کرو، مگر دیکھو کہ یہ ایک بوڑھی اور کمزور عورت ہے۔ دلاور نے کمزور سا دفاع کیا۔ جسمانی تشدد سے کیا فائدہ؟ سراج نے کہا مارا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم سوال کریں، یہ جواب دے اور ہم مان لیں؟ کیا اس طرح کوئی سچ بولتا ہے؟ اصل بات وہی ہے سراج، نواب خسرو جمشید نے کہا۔ اس عورت نے دلاور سے پوچھا تھا کہ تم میرے گمشدہ بیٹے تو نہیں ہو؟ اب یہ اتفاق ہے یا اس عورت کی چالاکی کہ اس نے جو نام بتایا وہ دلاور نہیں تھا، بہادر تھا، اور دلاور کے ایک بھائی کا نام بہادر تھا جو بچپن میں ہی گم ہو گیا تھا۔ اس بات نے جتنا مجھے حیران کیا تھا اتنا ہی دوسروں کو بھی کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا۔ پھر سراج کی آواز آئی، کیا یہ ٹھیک ہے اپنے چودھری دلاور صاحب؟ یہ ٹھیک ہے، دلاور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم نے پہلے کبھی بتایا نہیں، سراج بولا۔ یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، تم سے میرا صرف کاروباری رشتہ ہے۔ دلاور ایک دم بھڑک گیا۔ ضروری نہیں کہ میں اپنے خاندانی معاملات اور خاندانی تاریخ پر بھی تم سے بات کروں، یہ تم نے ہی خسرو جمشید کو بتایا ہوگا۔ میں دلاور کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، خسرو جمشید نے اطمینان سے کہا، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کی ماں جمشید، دلاور نے دھاڑ کر کہا، بند کرو اپنی بکواس، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ایک سبب بتا رہا ہوں تمہارے تذبذب کا اور تمہاری نفسیاتی کمزوری کا۔ خسرو جمشید نے متاثر ہوئے بغیر کہا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس صدمے سے تمہاری ماں کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا؟ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو شاید میرا رد عمل بھی مختلف نہ ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ اس صدمے نے میری ماں کی جان تک لے لی تھی، اور اس کے بعد میں دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ 1 سال کے وقفے سے میرا بھائی گیا اور پھر میری ماں گئی، دلاور نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، اور بالآخر باپ بھی گیا کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ میرا باپ نہیں رہا تھا۔ آخر میں میرا گھر بھی گیا کیونکہ وہ میرا گھر نہیں رہا تھا۔ بس جمشید، خود میں نے سب بتا دیا ہے کہ تم میری ذات کو بے نقاب کرنے کا اعزاز حاصل نہ کر سکو، کوئی دھماکہ کرنے کی سنسنی خیز خوشی نہ ملے تمہیں، تم مجھے جذباتی طور پر بلیک میل نہ کر سکو۔ کوئی گندا انڈا آج تک مجھے بلیک میل نہیں کر سکا، جس نے یہ کوشش کی وہ زندہ نہیں رہا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری دلاور، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تمہیں بھی سمجھتا ہوں اور تمہارے مطلب کو بھی۔ دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے سمجھا تھا دلاور کمزور پڑ گیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ذلیل کرو دلاور کو اس بہانے، مگر ایسا نہیں ہوگا جمشید۔ تم اس عورت کے ساتھ جو چاہو کرو، ایس پی صاحب آ گئے ہیں اب تو، یہ تفتیش کے ماہر ہیں۔ اگر میری ماں ہوتی، میری اصلی ماں، تب بھی میں یہ اذیت جھیل جاتا، لیکن ڈرو اس وقت سے جمشید، تم پیڈرو اور تم سراج، جب وقت ہماری جگہ بدل دے گا تم خود کو وہاں پاؤ گے جہاں اس وقت میں ہوں، اور میں تمہاری جگہ لوں گا۔ تم بھی آدمی ہو، پتھر کی دیوار یا بجلی کے کھمبے نہیں ہو، تمہاری جذباتی کمزوری کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہوگی۔ وہ یکلخت چپ ہو گیا۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔
اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میں نے ایک رات تھانے میں سراج کے ہاتھوں جو ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کی تھی، اس کے تصور سے آج بھی میری روح کانپتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خوف کے بچھو کا ڈنک میرے دل میں اتر گیا ہے اور تکلیف سے میرا وجود مفلوج ہونے لگا ہے۔ کیا وہ سب کچھ نازو کے ساتھ ہوگا؟ سراج اپنے اسی غیر انسانی طریقے پر نازو سے تفتیش کرے گا اور نہیں، اس سے آگے سوچنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا ذہن سوچ کے اس خلا سے ایک جسم میں آگے نکل جاتا تھا اور قطعی فیصلے پر پہنچ جاتا تھا۔ اگر سراج نے نازو پر تشدد کے شیطانی اور ننگے انسانیت طریقے آزمائے تو میں انتظار نہیں کروں گا، میں غالب اور محسن اور ٹیڈی کے ساتھ اندر پہنچ جاؤں گا، پھر جو ہو سو ہو۔ غنیمت تھا کہ یہ ساری گفتگو ابھی ٹیڈی سن رہا تھا یا میں غالب اور محسن کو گفتگو کا ٹیپ بعد میں سننا تھا۔ یار سکندر بادشاہ، استاد ٹیڈی کی آواز آئی، قسم مولا علی کی اگر ان لوگوں نے… بالکل ٹھیک ہے استاد، میں بھی یہی فیصلہ کر چکا تھا، میں نے کہا۔ کیا فیصلہ کر چکے تھے؟ میری بات نے ٹیڈی کو حیران کیا۔ جو تم کر چکے ہو، ہم وکٹر فیملی کے گھر پر دھاوا بول دیں گے اور نازو کو نکال لائیں گے، میں نے کہا۔ ہمارے پاس صرف ریوالور ہیں، مگر کوئی بات نہیں، وہ بولا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، میں نے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی مجھے مہلت نہ ملی۔ میرا خیال ہے کہ فضول اختلافات اور بے مقصد باتوں میں ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، سراج نے کہا۔ تم سب کو معلوم ہوگا کہ آج کسی نے میرے گھر کو بم سے اڑا دیا، خدا کا شکر ہے میری ماں بچ گئی۔ حشمتان بھی مارا گیا، دلاور بولا، اور گلوب سینما والا گھر بھی تباہ ہو گیا، لیکن تمہارا گھر بچ گیا، سراج نے طنزیہ اور تلخ لہجے میں کہا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، دلاور نے احتجاج کیا۔ میں نے جو قدم بھی اٹھایا تھا اس میں تم سب کا مشورہ شامل تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پیڈرو نے بھی دیکھا، خسرو جمشید نے بھی دیکھا۔ کیا میری جگہ یہ لوگ کچھ کر سکتے تھے؟ تم یہ سب کچھ کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ پیڈرو بولا۔ اس عورت کے سامنے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے کہ یہ دوست ہے یا دشمن، یہ ابھی معلوم ہو جائے گا، ایس پی نے کہا۔ سلیم، تم گھر میں سے ایک رسی لاؤ، تھوڑا سا تیل اور پسی ہوئی لال مرچیں، اور پیڈرو تم اس کے کپڑے اتار دو۔ نازو نے ایک چیخ ماری۔ میں زخمی ہوں، پیڈرو بولا۔ اچھا پرویز، یہ کام تم کر سکتے ہو، سراج نے خباثت سے کہا۔ جب رسی آ جائے تو اس کو الٹا لٹکا دو، پیر باندھ کر، دونوں ہاتھ بھی پیچھے کمر کی طرف کر کے باندھ دو اور منہ میں کپڑا ٹھونس دو۔ ماں جی مجھے بچاؤ، نازو نے چیخنا شروع کیا۔ مجھے ان شیطانوں سے بچاؤ۔ بس حوصلہ جواب دے گیا ابھی سے، سراج شیطانی طریقے پر ہنسا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ سراج نے غرا کے کہا۔ دروازہ کھولو، یہ کیا ہو رہا ہے اندر؟ کسی عورت نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا۔ نازو نے اور زور سے چلانا شروع کیا۔ سلیم، اپنی ماں سے کہو واپس چلی جائے، سراج نے حکم دیا۔ دروازہ کھولو نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گی، سلیم کی ماں کی آواز آئی جو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کچھ دبی دبی محسوس ہوتی تھی۔ کھولو دروازہ نہیں تو میں سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس عورت کی مداخلت نے نازو کو بچا لیا تھا۔ ان میں سے کسی نے مجبوراً کنڈی کھولی۔ آخر کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی عورت کی آواز اب بلند ہو گئی۔ کیوں چیخ رہی ہے نورا؟ ماں جی مجھے بچا لو، مجھے نکال لو یہاں سے، نازو نے چلانا شروع کیا۔ یہ ظالم شیطان مجھے بے عزت کرنا چاہتے تھے۔ کیا تم سب پاگل ہو گئے ہو؟ بوڑھی عورت چلائی۔ تم بھی سلیم، اور تم پرویز، یہ بوڑھی عورت ہے، تم کو کچھ معلوم نہیں ممی، سلیم بولا۔ تم اندر جاؤ، لیکن نورا کو یہیں چھوڑ جاؤ، سراج نے کہا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کر کمینے، کون ہے تو میرے گھر میں مجھ پہ حکم چلانے والا اور نورا پر ہاتھ ڈالنے والا؟ وہ چلا کے بولی۔ ممی اندر جاؤ ورنہ، پرویز نے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا؟ بول، مجھے بھی بے عزت کرے گا؟ وہ دیوانہ وار چیخنے لگی۔ بے غیرت، بے حیا، کون ہے یہ تیرے یار؟ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم لوگ اندر گھس کے اور دروازہ بند کر کے کیا کرتے ہو، مگر آج تم میرے گھر کا نمک کھانے والی غریب، بے سہارا اور مظلوم عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی قسم، میں اپنی جان دے دوں گی، ایسا اپنے گھر میں نہیں ہونے دوں گی۔ رو مت نورا، یہ میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں میرا راستہ کون روکتا ہے۔ اس کے چند منٹ بعد دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، دلاور نے بہت دیر بعد کہا، اچھا نہیں ہوا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہم اس عورت سے بعد میں نمٹ لیں گے، سراج نے کہا۔
یہ خیال تم کو بہت دیر سے آیا ایس پی صاحب، دلاور نے طنز سے کہا۔ جب ساری خرابی ہو چکی، تم لوگ یہ کبھی نہیں بھول سکتے کہ تمہیں پولیس افسری کا رعب دن کے 24 گھنٹے ہر جگہ ہر شخص پر جھاڑنا ہے، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہیں سے ان کے درمیان ایک گرما گرم بحث کا آغاز ہوا۔ دلاور اور ایس پی سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ ثانوی حیثیت پیڈرو اور خسرو جمشید کی تھی۔ حیثیت کا یہ تعین کسی چارٹر یا بائی لاز کے تحت نہیں ہوا تھا، بلحاظ اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ کوئی بڑا ہو گیا تھا اور حکم دینے لگا تھا تو دوسرے اس کا حکم ماننے لگے تھے۔ دلاور سب سے زیادہ دولت مند، عیار اور ذہین، بااثر اور شفاق تھا۔ اس نے سرغنہ کا درجہ حاصل کر لیا۔ اس کے کاروبار سے سب کا کاروبار چلتا تھا اور اس نے ناجائز کاروبار کو ایک جائز تحفظ رکھنے والا نام دے رکھا تھا۔ MWD انجینئرنگ کمپلیکس نہ ہوتا تو شاید مٹی سے سونا بنانے کا یہ کاروبار شروع ہی نہ ہوتا۔ سراج اس کاروبار کا محافظ تھا اور اپنے تمام قانونی اختیارات کے ساتھ اس غیر قانونی دھندے کو چلانے والوں پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ چنانچہ وہ خود کو دلاور سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دولت کی اس گاڑی کا ڈرائیور تھا تو دوسرا گارڈ۔ پیڈرو خود کو انجن سمجھتا تھا جو گاڑی کو کھینچتا تھا اور یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ انجن خود نہیں چلتا، وہ ہمہ وقت ڈرائیور کے ہاتھوں کے کنٹرول میں رہتا ہے، وہ اسے جہاں چاہے روک دے اور اگر چاہے تو پٹری سے بھی اتار دے۔ چنانچہ برہم ہونے کے باوجود اپنا غیر اہم ہونا اسے بہت کھلتا تھا۔ خسرو جمشید نے آج مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ دلاور کے کاروبار میں برابر کا شریک معلوم ہوتا تھا اور غالباً یہ برابری اس کاروبار میں سرمایہ کی برابری کے باعث تھی۔ مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ چودھری دلاور اور خسرو جمشید بہت پرانے ساتھی ہیں۔ وہ بچپن کے دوست یا کلاس فیلوز وغیرہ ہوتے تو نواب خسرو جمشید اس کا حوالہ ضرور دیتا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ دلاور کو بہت پہلے سے جانتا ہے۔ کیا وہ پہلے بھی کسی غیر قانونی کاروبار میں شریک رہے تھے؟ میں نے سوچا۔ کسی وجہ سے ان کو وہ دھندا ختم کرنا پڑا، لیکن دلاور نے نیا دھندا شروع کیا تو جمشید پھر شامل ہو گیا۔ وہ زبردستی بھی شامل ہو سکتا تھا کیونکہ وہ دلاور کے بہت سے پرانے معاملات سے واقف تھا جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ دلاور کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تھا، چنانچہ دلاور نے اسے بھی ایک ورکنگ پارٹنر بنا لیا تھا، تاہم کنٹرول بدستور دلاور کے ہاتھ میں تھا، اور خسرو جمشید بھی اپنی حیثیت کو دلاور سے کمتر تسلیم کر کے خوش نہیں تھا۔ وکٹر فیملی 4 بڑوں کے بعد آتی تھی۔ وہ محض کارکن تھے لیکن عام کارکن نہیں تھے۔ ڈی سلوا اور گاما ماچی جو مارے جا چکے تھے وہ بھی ایسے ہی کارکن تھے جو بہت اہم اور قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد سینکڑوں تھے جو خریدے جا سکتے تھے، ختم کیے جا سکتے تھے، بدلے جا سکتے تھے اور ضائع ہو جائیں تو بھلائے جا سکتے تھے۔ اہمیت کے اعتبار سے اس شکاری ٹولے میں سب سے اوپر دلاور تھا، پھر سراج، اس کے بعد خسرو جمشید اور آخر میں استاد پیڈرو۔ وکٹر فیملی کے 3 افراد اس کے بعد تھے۔ آج وہ سب بے حد مشتعل تھے۔ رابعہ اور شہلا کو یرغمالی رکھ کر مجھے بلانے کی اسکیم ان سب نے مل کر بنائی تھی اور اس کا مقصد میرے عزائم کا اندازہ کرنا اور مجھے منہ مانگی قیمت دے کر راہ سے گمراہ کرنا تھا، مگر یہ کوشش ناکام رہی تھی اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے سوچا تک نہ ہوگا کہ میں یوں بے خوف و خطر ان کے ناقابل شکست حصار میں داخل ہو جاؤں گا اور پھر اتنی آسانی سے دندناتا ہوا نکل جاؤں گا۔ ان کی ساری طاقت مجھے نہ روک سکے گی اور ان کی فتح ایسی ذلت آمیز شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ سب ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے، حالانکہ نقصان کے ذمہ دار سب ایک جیسے تھے۔ دلاور پر سب کی برہمی یوں تھی کہ اس کا گھر بچ گیا تھا۔ اس نے 5 منٹ پہلے بم کو ڈھونڈ نکالا تھا اور گھر سے دور ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ اس کے پھٹنے سے ایک ٹیلی فون کا کھمبا گر گیا تھا اور ایک گھر کی بیرونی دیوار کا کچھ حصہ، لیکن کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ یہ بم وہاں کس نے رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا۔ سراج کی کوٹھی کا نصف حصہ تو کھنڈر بن گیا تھا، باقی نصف میں بھی دراڑیں پڑ گئی تھیں اور اس کے کہنے کے مطابق سامان کے ساتھ ہونے والے نقصان کی مالیت 4 لاکھ سے اوپر تھی۔ ڈی سلوا کی کوٹھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہی تھی۔ ڈی سلوا کا کوئی وارث ہوتا تو اس کا مالک بنتا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں وہ اکیلا تھا۔ اس کوٹھی میں 2 ملازم مارے گئے تھے، کسی کو ان کی زندگی کے ضائع ہونے پر رنج نہیں تھا۔ گفتگو کے دوران میں انہوں نے بار بار مال کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا، تاہم یہ واضح نہ ہو سکا کہ وہ مال کیا تھا۔
اگر وہاں بھی اسلحے کا گودام ہوتا تو ایک ٹائم بم سے چین ریئیکشن شروع ہو جاتا، یعنی ایک سے دوسرا بم پھٹتا، گولہ بارود میں آگ لگتی اور وہ دھماکہ ارد گرد کے سارے علاقے کو ہلا دیتا، پاس پڑوس کے گھر اور دکانیں تباہ کر دیتا، اور وہ صرف ایک دھماکہ نہ ہوتا، دھماکوں کا سلسلہ ہوتا۔ حشمت خان موجود ہی نہ تھا کہ اپنے نقصان کو روتا، کسی نے اس کا تذکرہ کیا بھی تو سرسری انداز میں۔ اتفاق رائے سے انہوں نے سراج کے نقصان کو سب سے زیادہ اور ذاتی تسلیم کیا اور اسے تسلی دی کہ 4-5 لاکھ کا ازالہ بہت جلد کر دیا جائے گا، فی الحال وہ کسی کرائے کے مکان میں منتقل ہو جائے یا دوسرا مکان خرید لے۔ مکان تو میں خرید لوں گا، سراج نے کہا، لیکن میرے محکمے میں اور پبلک کے سامنے میری پوزیشن بہت خراب ہوگی، کل سارے اخباروں میں آ جائے گا کہ ایس پی کے گھر میں بم کا دھماکہ۔ یہ تو حشمت خان کے بارے میں بھی آئے گا۔ حشمت خان گیا جہنم میں، اسے اب خدا کے سوا کس کو منہ دکھانا ہے؟ سراج عالم اشتعال میں بولا، خدا کو منہ دکھانے کے قابل وہ پہلے ہی نہیں تھا۔ خسرو جمشید بولا، تم ان اخبار والوں کو نہیں جانتے۔ سراج بولا، یہ بال کی کھال نکالتے ہیں اور کڑی سے کڑی ملاتے ہیں، مفروضات پر سنسنی خیز سرخیاں لگاتے ہیں اور نام کماتے ہیں، یہ معلوم کر لیں گے کہ میری پوسٹنگ کہاں ہے، اور پھر کوئی خبیث ایسا شوشہ چھوڑے گا کہ خود تو گرفت میں آئے گا نہیں مگر پبلک پر واضح کر دے گا کہ یہ بارڈر پر سمگلنگ کرنے والوں کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے یہ سودے بازی میں اختلاف پر رنجش کا نتیجہ ہو۔ وہ اس کو حشمت خان کے گھر کی تباہی سے اور حشمت خان کی ہلاکت سے ملائیں گے اور پھر کوئی سٹوری بنا لیں گے کہ وہ انسپیکٹر پولیس اور میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، مل کر کوئی غلط کام کرتے تھے اور غلط کام کا انجام تو غلط ہونا ہی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹ لکھنے پر تم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو، پیڈرو بولا۔ عدالتی کارروائی کیا آسان کام ہے، سراج تلخی سے بولا۔ اور پھر ان اخبار والوں کے خلاف یہ تو لکھ دیتے ہیں مبینہ طور پر، یا پھر کہا جاتا ہے۔ اب کس نے کہا اور انہوں نے کس سے سنا، معتبر ذرائع کیا تھے، یہ سب گول مول ہوتا ہے۔ ان کے جھوٹ کو کبھی جھوٹ ثابت نہیں کیا جا سکتا، الٹا آدمی دلدل میں اتر جاتا ہے، وہ گڑے مردے اکھاڑنے پر آ جاتے ہیں۔ سب مل کر محاذ قائم کر لیں تو افسران بالا تک پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ مان کے جان چھڑائی جائے۔ جس کے خلاف طوفان کھڑا کیا گیا ہے اسے ٹرانسفر یا وقتی طور پر معطل کر دیا جائے، بیان دے دیا جائے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس طرح معاملہ دب جاتا ہے اور چند دن میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن پریشانی تو ہوتی ہے نا، تم اپنا دوسرا گھر خفیہ رکھنا، خسرو جمشید نے مشورہ دیا۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب ہم کچھ بھی خفیہ نہیں رکھ سکیں گے، سراج نے کہا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کرما والی کے اڈے کو ہم نے کتنا محفوظ سمجھ رکھا تھا، وہ کیسے تباہ ہو گیا؟ سیوک رام، کرنل جگن ناتھ سب کیسے مارے گئے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایسی ہی غلطی تھی، خسرو جمشید نے کہا۔ اس وقت رابعہ نام کی اس ایڈوکیٹ کو اور اس لڑکی نازلی کو اغوا کیا گیا تھا۔ کون نازلی؟ وہ انسپیکٹر شیخ کی بہن، سراج بولا۔ ہاں، اب تو خیر وہ استعفیٰ دے کر غائب ہو گیا ہے، خسرو جمشید نے کہا، مگر سکندر بخت کا وہ انتقامی رد عمل بھی ایک اقدام کا نتیجہ تھا۔ بہتر ہوگا اگر ہم عورتوں کو بیچ میں نہ لائیں، وہ ان سب کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے اور اس کی خاطر ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، خواہ دنیا کے ساتھ وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، پیڈرو بولا۔ آج وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں گھس آیا تھا جہاں سے وہ واپسی کی امید نہیں رکھ سکتا تھا، مگر دیکھو وہ کتنی تباہی پھیلا کے دونوں لڑکیوں کو لے گیا۔ یہ ٹائم بم تو ویسے ہی ہیں، بالکل وہی ہیں۔ ہاں، اس نے سائیں پاپڑ والے کے مزاج سے پورا باکس اٹھا لیا ہوگا اور باکس میں 12 بم تھے، دلاور نے کہا۔ 8 ابھی بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ ضرور ہوں گے، شاید اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا، پیڈرو بولا، جو اس نے کرما والی کے اڈے سے اٹھایا ہوگا۔ اگر ہم نے رابعہ کو اغوا نہ کیا ہوتا تو وہ سیوک رام تک نہ پہنچتا، سیوک رام کے ذریعے ہی اسے کرما والی کا ٹھکانہ پتا چلا، اس نے سب تباہ کر دیا، پیڈرو نے کہا۔ گاما ماچھی بھی اسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سیوک رام اور جگن ناتھ کو اس نے دشمن کا ایجنٹ مان کے مار دیا اور ان کے اسلحے کے ذخیرے کو بھی تباہ کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے ہم پر بھی شبہ ہے؟ سراج نے کہا۔ اور کیا اس کے ساتھی یہ جانتے ہیں کہ سیوک رام اور جگن ناتھ کو اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، دلاور بولا۔ ممکن ہے سیوک رام نے اسے بتا دیا ہو،
تشدد سے ہی انہوں نے کرما والی کا پتہ معلوم کیا ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف رابعہ کے بارے میں پوچھا ہو کہ وہ کہاں ہے اور سیوک رام اسے وہاں لے جانے پر مجبور ہو گیا ہو۔ سیوک رام اپنی بیوی کو ختم کر گیا تھا کہ وہ کچھ نہ بتا سکے۔ ایسے شخص سے یہ امید کم ہی ہے کہ اس نے ہمارے بارے میں کچھ اگلا ہو۔ اس کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ راز افشا ہوا تب بھی وہ زندہ نہ رہ سکے گا۔ مگر سیوک رام کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی لاش مل جاتی تو شاید معلوم ہو جاتا کہ وہ تشدد سے ہلاک ہوا تھا یا اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ گیا ہو، سراج بولا۔ ہاں، اس کا امکان زیادہ ہے، دلاور نے تسلیم کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ سکندر کے ہتھے چڑھا تو سکندر نے اسے صرف رابعہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ رابعہ کے بارے میں بتانے پر مجبور ہو گیا اور سکندر کو سائیں پاپڑ والے کے مزار تک لے گیا۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد سکندر کو اور بھی بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے اس نے جان بچا کے نکل جانے کا انتظام کر لیا۔ بیوی کو ساتھ لے کر فرار ہونا مشکل ہوتا، اسے وہ ہمیشہ کی نیند سلا گیا، اور جب سکندر کو رابعہ ملی تو درمیان میں کسی وقت سیوک رام کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ سرحد پار چلا گیا ہوگا۔ سکندر بخت اور اس کے ساتھیوں نے تہ خانہ وغیرہ بعد میں دیکھا ہوگا، مگر اس وقت تک سیوک رام نکل گیا تھا، چنانچہ اسے ہمارے بارے میں معلومات فراہم کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے خیال سے اتفاق نہیں کر سکتا دلاور۔ میرا خیال ہے کہ سیوک رام نے سب بتا دیا ہوگا۔ وہ انہی کے ہاتھوں مارا گیا اور انہوں نے لاش کہیں پھینک دی، سراج بولا۔ اگر اس کو اتنا معلوم ہوتا تو کیا وہ یہاں نہ پہنچ جاتا؟ دلاور نے کہا۔ مجھ سے گفتگو کے دوران بھی اس کی باتوں سے یہ اندازہ بالکل نہیں ہوتا تھا کہ اسے اسلحے کے کاروبار کی نوعیت معلوم ہے۔ بے شک وہ بہت ذہین اور چالاک ایکٹر ہے۔ مجھ سے تو وہ منشیات کی بات ہی کرتا رہا، گویا اب تک اسے علم نہیں کہ ہم منشیات فروش نہیں ہیں، نواب خسرو جمشید نے کہا۔ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی دلاور۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اداکاری کو نہ سمجھ سکوں، دلاور نے کہا، اور میں نے اپنی عقل کے مطابق اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ تمہارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ تم نے ہسپتال میں اس کا رویہ دیکھا تھا، وہ صرف رابعہ کے لیے متفکر تھا اور رابعہ کو لے کر نکل گیا۔ ہمارے سب حفاظتی انتظامات بہت خفیہ تھے۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ دروازے کے ہینڈل میں مائکروفون چھپایا گیا ہے؟ کیا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ سلیم نے برہمی سے کہا۔ چور کی داڑھی کے تنکے پر ہاتھ مت ڈالو، دلاور بولا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اس نے اپنی ذہانت سے سب معلوم کیا اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا۔ ڈاکٹر لطیف کے گھر میں آخر کیا ہوا تھا؟ وہ صرف رابعہ کی خاطر جاتا تھا۔ اس عشق نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ رابعہ کا مسئلہ ہو تو وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ ابھی تک وہ جہاں بھی ہتھیلی پر سر رکھ کے گیا ہے، رابعہ کے لیے گیا ہے۔ اگر اس کو شبہ ہوتا کہ اس کارخانے میں اسلحہ بن رہا ہے تو وہ 4 ٹائم بم لگا کے کارخانہ اڑا چکا ہوتا۔ اس نے ابھی تک براہ راست کارخانے پر حملہ نہیں کیا، آخر کیوں؟ اگر وہ جانتا ہے کہ اسلحے کی ترسیل اسی جگہ سے ہوتی ہے تو اس جگہ کو وہ کیوں چھوڑے ہوئے ہے؟ ادھر ادھر کیوں جھک مارتا پھر رہا ہے؟ تمہاری اس بات میں وزن ہے، سراج نے کہا۔ ان کی بات ہاسی اطمینان بخش اور حوصلہ افزا تھی۔ وہ ابھی تک ہمارے عزائم کا صحیح اندازہ نہیں کر پائے تھے اور ہمارے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ہمیں اپنی تباہی کا ذمہ دار نہ سمجھیں۔ ان کی عقل میں یہ نہ آئے کہ ہم ان کے ملک دشمن ساتھیوں سے اور ان کے ناجائز کاروبار کی اصل نوعیت سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہم نے ابھی تک انہیں اپنے بارے میں غلط تاثر دینے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی تھی۔ دلاور اینڈ کمپنی کا خیال اب بھی یہی تھا کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کا دشمن ہوں، اس کو بدحالی اور قسم پرسی کے عالم میں زندہ درگور رکھنے والوں کا دشمن ہوں، اس کی تمام عمر کی محنت کی کمائی پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کا دشمن ہوں، اور ان سب کا دشمن ہوں جنہوں نے مجھے مصائب کی دلدل میں گرفتار کر کے بلیک میل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور مجھے میرے حق سے محروم رکھنے کے لیے اپنے ترکش کا ہر تیر آزمایا۔ ان کے یقین کے مطابق میں جو کچھ کر رہا تھا اپنے ذاتی دشمنوں کے علاوہ منشیات کے اسمگلروں کے خلاف تھا۔ ان کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ وہ اسلحے کے ذخائر کی تباہی اور اپنے ایجنٹوں کی موت پر سخت تشویش میں مبتلا ہیں کہ یہ خفیہ پولیس کی کارروائی تھی یا ملٹری انٹیلیجنس کی۔ دلاور نے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ ملک میں پی ایل او کی طرز پر کوئی ایسا سرفروشوں کا گروہ برسرے پیکار نہ ہو جسے اپنے ذرائع سے وطن کی سرزمین پر غداروں کی موجودگی کا پتہ چل گیا ہو، مگر دلاور کے خیال کو اکثریت نے مسترد کر دیا۔
سب نے یہی کہا کہ یہاں کسی زیر زمین مزاحمتی گروپ، گوریلا تنظیم یا جانبازوں کی تنظیم کے اس حد تک فعال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ابھی تک اس قوم میں اتحاد، یقین محکم اور تنظیم کے اصولوں پر عمل کرنے کی صلاحیت صرف تقریروں تک محدود ہے، یا ان زرعی اقوال کا تذکرہ صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ یہاں یہ ناممکن ہے کہ کوئی تنظیم بنے جو پی ایل او کی طرح طاقت رکھتی ہو، مؤثر ہو اور باعمل ہو۔ وہ فرمودہ اقبال سے بے خبر تھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ایم آر ایس کے نام سے سرفروشوں کی ایک بہت چھوٹی سی تنظیم وجود میں آ چکی تھی، مگر چھوٹی ہونے کے باوجود اس تنظیم کے پاس یقین محکم اور اتحاد کی وہ طاقت تھی کہ اس کے عزائم بہت بڑے تھے اور ان کے حوصلے حمالہ کی بلند ترین چوٹی سے بھی بلند تر اور ناقابل شکست تھے۔ انہیں کہاں علم تھا کہ ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوانوں کے ساتھ اس سرزمین میں رابعہ اور نازو جیسی مادر وطن کی قابل فخر بیٹیاں بھی ہیں، جو اپنے جسم کے ہر قطرہ خون سے اس مٹی کے ہر ذرے کو سرخرو کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ میں نے دور سے محسن کو اشارہ کیا اور وہ چائے کے چنڈو خانے کی محفل سے اٹھ گیا۔ معلوم نہیں اس نے حاضرین و ناظرین باتمکین سے کس اخلاقی مسئلے پر اشتعال انگیز بحث شروع کر دی تھی کہ وہ آیا تو لال پیلا ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا تو نے بلا لیا، وہ بولا، ورنہ ایک آدھ میرے ہاتھوں چٹنی ہو جاتا یا وہ سب مل کر میرا آملیٹ بنا دیتے۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ میں نے کہا، ارے یار، میں یوگانڈا کا ذکر کر رہا تھا کہ وہاں کے گینڈے صورت میں شتر مرغ سے ملتے ہیں کہ ایک شخص کہنے لگا، تم بکتے ہو، میں 7 سال افریقہ میں رہ چکا ہوں۔ میں نے کہا، تم بکتے ہو، تم نے شتر مرغ تو کیا مرغ تک نہیں دیکھا ہوگا، ذرا بتاؤ دنیا میں کتنی قسم کے مرغ ہوتے ہیں۔ وہ ایسا خبیث تھا کہ واقعی قطب شمالی سے قطب جنوبی تک ہر قسم کے مرغوں کے اقسام گنانے لگا۔ میں نے کہا، سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے؟ بس یہیں وہ مار کھا گیا۔ اس نے کوئی مشکل سا نام لیا اور میں نے کہا، غلط، سب سے ہوتا ہے فلاں ہوٹل کا مرغ مسلم۔ بس اسی بات پر ہاتھا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ہاتھا یا ہاتھا پائی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، صرف ہاتھا پائی میں پائے چلانے پڑتے۔ وہ بولا، اچھا اب تم یہاں میری جگہ لو۔ میں نے کہا، میں تھک گیا ہوں اور چائے خانے کی رونق بڑھانے جاتا ہوں۔ دلاور اینڈ کمپنی کی گفتگو لمبی ہوتی گئی اور بیچ میں ایسے بہت سے مرحلے آئے جب ذرا سی بات پر اختلاف رائے سے نوبت تلخ کلامی تک اور گالی گلوچ تک پہنچی، مگر پھر کسی نہ کسی نے جوش کو چھوڑ کر ہوش سے کام لیا اور بات کو اس حد تک نہیں بگڑنے دیا جہاں بات بنائے نہ بنتی۔ وہ سب ایک ایسے کاروبار میں شریک تھے جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی تو تھا ہی، خود ان کے لیے ندامت اور احساس جرم کی خلش کو جگائے رکھتا تھا۔ وہ اس کا اعتراف اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے تھے، مگر ان کے مادی وجود کے اندر احساس کی ایک کرن زندہ تھی جس پر تاریکی غالب آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ آدمی کا ضمیر تھا جو کبھی کسی قاتل کے ہاتھوں نہیں مرتا، جو بے وجود ہونے کے باوجود سخت جان ہوتا ہے اور سسک سسک کر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ لاشعور کی گہرائیوں میں دفن رہنے والا خیال ان کو اندر ہی اندر کچوکے دیتا رہتا ہے کہ وہ دوست نہیں ہے، شریک جرم ہے، اور دنیا کے سامنے ظاہر سے وہ معزز اور معتبر، مگر یہاں ایک دوسرے کے سامنے سب مجرم ہیں۔ ان کے درمیان خلوص اور اعتماد کی فضا میں پروان چڑھنے والا رشتہ تھا ہی نہیں۔ یہ پیسے، شکوک اور عدم اعتماد کے ساتھ مجبوری کا تعلق تھا۔ ان حالات میں یہ خانہ ہی ایک مناسب ٹھکانہ مانگتا تھا۔ چائے خانے کے مالک نے کئی بار مجھ سے مختلف موضوع پر تبادلہ خیال کی بے سود کوشش کی۔ وہ نیلو کی نئی فلم کے رقص کی تباہ خیزی سے سیلاب یا زلزلے کی تباہ کاری تک ہر مسئلے پر مفید معلومات کر سکتا تھا، اور یہ بھی بتا سکتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سب قرب قیامت کے نشانیاں ہیں۔ اس جگہ آنے جانے والے عام لوگ تھے جو ایک کپ چائے پیتے تھے تو دل کے بہلانے کو باتیں کرتے تھے۔ یہ تنہائی کے احساس کو مٹانے اور وقت گزارنے کا سستا نسخہ تھا۔ کچھ وہاں ہر روز آنے جانے والے لوگ تھے جو اسے اپنا اڈا سمجھتے تھے۔ اڈا اگر اعلیٰ قسم کا ہو تو کلب کہلاتا ہے یا کافی ہاؤس۔ کبھی کبھار کے آنے والوں کو اس روڈ سائڈ کلب میں اجنبی سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ سب بہت جلد بے تکلف ہو جاتے تھے اور پھر جس کا جو چاہے کہے، سب کی سنے اور اپنی سنائے۔
لیکن میں یہاں گیان دھیان میں مگن سادھو یا خبتی فلسفی کی طرح چپ بیٹھا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ میرے سر کے بالوں میں ایک خفیہ ریسیور چھپایا ہوا ہے جس میں سے نکلنے والا مکڑی کے جالے جیسا باریک تار میرے کان میں گھس گیا ہے اور میں 100 گز دور ایک گھر کے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہا ہوں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ اس ملک اور اس قوم کے محب وطن افراد کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ آوازیں سب سن سکتے تو شاید اس گھر کو جلا کر راکھ کر دیتے اور وطن فروشوں کے اس ٹولے کی تکہ بوٹی کر دیتے، مگر جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے وہ اشتعال انگیزی کی کارروائی نہیں تھی۔ ہمیں سب سن کر تمام معلومات کی مدد سے ایک مؤثر لائحہ عمل مرتب کرنا تھا تاکہ ہم ہر گوشے میں چھپے ہوئے وطن کے ہر دشمن کا قلع قلم کر سکیں۔ میری سونی سرکار، چائے خانے کا مالک بالآخر پراسرار محویت اور خاموشی سے تنگ آ گیا۔ آپ کیا چائے کی پیالی پیٹ میں ڈالتے جا رہے ہو؟ اس پیٹ کے دوزخ میں آدمی تمام عمر ایندھن ڈالتا ہے لیکن اس کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، میں نے کسی فلسفی کی طرح فرمایا۔ چائے والا بے حد متاثر ہوا۔ آپ تو مجھے پہنچے ہوئے لگتے ہو جی، تجھے کیا معلوم کون کہاں پہنچا ہوا ہے؟ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کوئی شیخو پورا بھی نہیں پہنچا، کوئی ولایت پہنچا۔ سبحان اللہ میری سونی سرکار، پڑھتے عقیدت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ جو ولایت کے مرتبے تک پہنچے ولی ہوئے، آپ کو بھی ولایت حاصل ہے۔ ہم ولایت تک پہنچ کے لوٹ آئے، میں نے قلندرانہ شان سے کہا۔ سارا فرق اس لفظ کے مطلب کا تھا کہ میں کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ چپ ہو جائے۔